السلام علیکم۔ مولا متقیان مولا امام علی علیہ السلام نہج البلاغہ کی حکمت 113 میں فرماتے ہیں کہ عقل سے بڑھ کر کوئی مال سود مند نہیں، یعنی اس عقل سے زیادہ کوئی دولت نہیں دنیا کی، اس سے دنیا کی ہر دولت اور آخرت کی ہر کامیابی حاصل کی جا سکتی ہے۔ اس کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ خود بینی سے بڑھ کر کوئی تنہائی وحشت ناک نہیں، یعنی جب تنہائی میں بیٹھ کر اگر کوئی شخص اپنے اعمال پر، اپنی نیکیوں پر یا اپنی کردار پر، اپنے اخلاق پر، اپنی طاقت پر، ان چیزوں پر کہیں تکبر کرتا ہے، غرور کرتا ہے، خود پسندی کا شکار ہوتا ہے، تو مولا فرماتے ہیں کہ اس سے زیادہ تنہائی کوئی وحشت ناک نہیں ہو سکتی جس میں انسان خود کو پسند کرنے لگے۔ اس کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ تدبیر سے بڑھ کر کوئی عقل کی بات نہیں۔ جب انسان عقل کے ذریعے کوئی غور و فکر کرتا ہے اور اس کے بعد فکر کے بعد وہ ایک نتیجے پر پہنچتا ہے تو اس نتیجے پر پہنچنے کو تدبر کہتے ہیں۔ اس تدبر کے ذریعے جو انسان تدبیر اختیار کرتا ہے، جو فیصلے کرتا ہے، اس تدبیر سے بہتر کوئی عقل کی بات نہیں اور کوئی بزرگی تقوی کے مثل نہیں۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ تقوی جو ہے، جو گناہوں سے بچنا ہے، پرہیزگاری ہے اور اس پروردگار کے احکامات پر عمل کرنا ہے، اس تقوی سے بڑھ کر اس سے جو کمالات حاصل ہوتے ہیں انسان کو، جو وہ نیکیاں حاصل کرتا ہے، جو اپنی دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کرتا ہے، اس سے بڑھ کر کوئی اچھی اور بڑی بات اور کوئی بزرگی ہو نہیں سکتی۔ اس کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ خوش خلقی سے بہتر کوئی ساتھی نہیں ہے، یعنی خوش خلقی ایک ایسی چیز ہے کہ انسان کے پاس اگر یہ ہے، وہ اس کے اخلاق اچھے ہیں، اس کی بات اچھی ہے، وہ دوسروں کو پسند آتا ہے، لوگوں کی اس کی سیرت اچھی ہے، لوگ اسے پسند کرتے ہیں، تو اس سے بہترین کوئی ساتھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ وہ ساتھی ہے کہ جب انسان کے ساتھ ہو تو سب اس کے ساتھ ہوتے ہیں۔ اس کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ ادب کے مانند کوئی میراث نہیں۔ میراث چھوڑی جائے یا میراث ہمیں والدین کی طرف سے، آباء و اجداد کی طرف سے ملے، اس میں اگر ادب نہیں تو دنیا کی کوئی بھی دولت دی جائے وہ سب جلدی ختم ہو جانی ہے، لیکن ادب ایک ایسی چیز ہے کہ اگر ہو تو جو کچھ بھی بچا ہو، مال ہو، دولت ہو، جیسا بھی ہو، اس ادب کی وجہ سے وہ محفوظ بھی رہتا ہے، وہ دیرپا بھی رہتا ہے اور اس بڑھتا بھی رہتا ہے۔ یہ ادب، یہ تہذیب، یہ جو دوسروں کے ساتھ اچھے رویے ہیں، یہ ایک ایسا ہے کہ اگر یہ میراث انسان میں ہو تو یہ نسل در نسل دوسروں کو بھی فائدہ پہنچاتی ہے اور انسان کو خود کو بھی فائدہ پہنچاتی ہے۔ اس کے بعد مولا فرماتے ہیں کہ توفیق کی مانند کوئی پیش رو نہیں۔ توفیق کہتے ہیں کہ کسی چیز کا آسان ہو جانا۔ جب انسان کوئی نیکی کرتا ہے یا نیکی کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو پروردگار اس کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے۔ اس آسانی پیدا کرنے کو توفیق ملنا کہتے ہیں۔ تبھی انسان دعا کرتا ہے کہ ہمیں توفیق دے پروردگار کہ ہم نیک اعمال کر سکیں، تو وہ آسانیاں پیدا کرے ہمارے لیے، وہ ہمارے لیے ماحول پیدا کرے، تو اس سے بہتر کوئی بھی ایسا پیش رو نہیں جو آپ کی رہنمائی کر سکے۔ اس کے بعد مولا مشکل کشا مولا امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں اعمال خیر سے بڑھ کر کوئی تجارت نہیں، یعنی وہ اعمال جو نیک اعمال ہیں، جو پروردگار کے حضور میں انسان پیش کرتا ہے، اس سے بہتر کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا، کوئی تجارت نہیں ہو سکتی، کیونکہ زندگی میں ہم انسانوں میں جب کوئی چیز خرید و فروخت کرتے ہیں تو اس میں نفع نقصان لینا دینا ضرور ہوتا ہے، لیکن اللہ کے حضور میں جب ہم اپنے آپ کو، اپنی مرضی کو، اپنی رضا کو اس کے سامنے پیش کر دیتے ہیں، اس کے سامنے سرنگوں ہو جاتے ہیں، سجدہ ریز ہو کر اپنی تمام خیرات، مال کی ہو چاہے نیکیوں کی ہو، جب ہم کرتے ہیں تو پروردگار وہ جو ہم نیکیاں پہنچاتے ہیں وہ بھی کئی گنا کر کے واپس کر دیتا ہے اور ثواب بھی دیتا ہے۔ اس طریقے سے اس سے بہتر کوئی تجارت نہیں ہو سکتی۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ ثواب کا ایسا کوئی نفع نہیں، یعنی جو اس کے بدلے میں ثواب ملتا ہے اس سے زیادہ کوئی بڑا منافع ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ دنیا کے مال و دولت تو ختم ہو جاتے ہیں، یہ ثواب ہی ہے جو دنیا میں بھی کام آتا ہے اور آخرت میں بھی کام آتا ہے۔ اس کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ کوئی پرہیزگاری شبہات میں توقف سے بڑھ کر نہیں۔ مولا متقین فرما رہے ہیں کہ ایسے کام جس پر گو کہ آپ کے لیے کوئی حرام کا اس میں کوئی حکم نہ ہو، لیکن اس میں کہیں شبہ پایا جاتا ہو کہ شاید یہ توحید کے مخالف ہے، شاید یہ دین کے مخالف نہ ہو، کہیں ذرا سا بھی شبہ آ جائے تو وہاں رک جانا چاہیے، اس عمل کو نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے بعد مولا متقین فرماتے ہیں کہ اور حرام کی طرف بے رغبتی سے بڑھ کر کوئی زہد نہیں، یعنی کہ جب بھی کہیں آپ کو کوئی حرام ہوتا ہوا دکھائی دے تو فوری طور پر رک جائیں، اس سے بالکل بے رغبت، یعنی اس میں کوئی دلچسپی مت شو کریں، اس میں ذرا سی بھی آپ رغبت نہ کریں، اس کے نزدیک نہ جائیں۔
مثال کے طور پر آج کل ہمیں سوشل میڈیا پہ بہت ساری ایسی چیزیں نظر آ جاتی ہیں کہ ہم باقاعدہ نیک کام کر رہے ہوتے ہیں یا کوئی چیز اچھی چیز دیکھ رہے ہوتے ہیں, کوئی دینی بات دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اچانک اس میں سے کچھ ایسی چیز آ جاتی ہے کہ جو گناہ کی طرف راغب کرتی ہے. تو اس گناہ کی طرف راغب کرنے کے بدلے میں ہمیں اس میں رغبت نہیں کرنی, ہمیں کوشش کرنا ہے کہ اس کو جیسی نظر کے سامنے آئے اسے فوراً ڈیلیٹ کر دیں, اس کو کسی طرح سے ریموو کر دیں, اسے ہٹا دیں, اپنے سامنے سے کوئی ڈس لائک کر دیں, کسی طرح سے اس کو ختم کر دیں. کوشش کریں کہ یہ برائی آگے نہ جائے, یہی ختم ہو جائے. اس طرح سے اگر سب کریں تو یہ برائیاں آسانی سے ختم ہو سکتی ہیں. اس کے بعد مولا فرماتے ہیں کہ تفکر اور پیش بینی سے بڑھ کر کوئی علم نہیں, یعنی سوچ و بچار, عقل کے ساتھ, فکر کے ساتھ, غور کرنے کے ساتھ, اور اس کے بعد جو بھی پیش بینی ہو, یعنی جب عقل کریں گے تو ہونے والے واقعات کو ہم پہلے سے سمجھ جائیں گے کہ اس کے نتائج کیا نکلیں گے. اس پیش بینی کو, اس غور و فکر کو مولا فرماتے ہیں کہ اس سے بڑھ کر کوئی بھی علم نہیں ہے. اس کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ ادائے فرائض کے مانند کوئی عبادت نہیں ہے, یعنی اگر انسان اپنے فرض پورے کرتا ہے, جو دینی ہمیں اللہ تعالیٰ نے ہم پر واجب کیے ہیں, فرض کیے ہیں, ان کو پورا کرنا ہو, یا ہماری ذمہ داریاں ہوں دنیاوی لحاظ سے, جب یہ ہم ادا کرتے ہیں تو اس سے بڑھ کر کوئی عبادت نہیں ہو سکتی. اس کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ حیا اور صبر سے بڑھ کر کوئی ایمان نہیں, یعنی ایمان کبھی مکمل نہیں ہو سکتا کہ جب تک انسان میں حیا نہ ہو اور صبر نہ ہو. ہر معاملے میں صبر کریں اور ہر جگہ پر حیا کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں, تو اس طریقے سے ایمان مکمل ہو سکتا ہے, اور یہی بہترین ایمان ہے. اس کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ فروتنی سے بڑھ کر کوئی سرفرازی نہیں, یعنی انکساری سے بڑھ کر کوئی عزت نہیں ہے, کوئی کامیابی نہیں ہے. آپ کے اندر اس جو انکساری ہو تو یہ پروردگار کو بہت قبول ہے, بہت بلند رتبہ رکھتی ہے. اس کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ علم کی مانند کوئی بزرگی اور شرافت نہیں, یعنی دنیا کی جائیداد ہو, دولت ہو, سب کچھ ہو, لیکن علم نہ ہو تو اس سے کوئی شرف حاصل نہیں ہے. لیکن اگر کچھ نہ ہو اور علم کی دولت اس کے پاس ہو تو یہ بہت بڑا شرف اور بزرگی اور ایک کامیابی ہے. اس کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ علم کی مانند کوئی عزت نہیں, یعنی عزت جو ہے وہ تحمل مزاجی میں ہے, برداشت میں ہے, علم میں ہے. انسان جب کوئی بھی غلط بات کسی کی دیکھے تو سنے یا اس کا سامنا کرے تو اس میں برداشت اور تحمل کے ساتھ رہے تو اپنی عزت محفوظ رکھ سکتا ہے. اس سے بہتر کہیں بھی آپ کو عزت کی حفاظت نہیں مل سکتی. اس کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ مشورے سے مضبوط کوئی پشت بنا نہیں, یعنی جو بھی شخص اس کو ایسا ملے کہ جو تجربے کار لگے, جو بزرگ ہو, جو عمر میں زیادہ ہو, اور اس نے بہت سارے معاملات ایسے سمجھے ہوں, جو کامیاب زندگی گزار رہا ہو, بہتر زندگی گزار رہا ہو, اس سے اپنے معاملات میں مشورہ کرے. اس سے بہتر اس کی پشت پناہی کرنے والا, اس کی حفاظت کرنے والا کوئی دوسرا طریقہ نہیں ہے. نہج البلاغہ حکمت 113.